نیا سال، نئی امید، نیا یقین۔ کہتے ہیں ہر 10 سال میں انسان بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی خواہشیں اور اس کی ضرورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم بچے ہیں، ہمیں کھلونے چاہیے۔ ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہمیں گھر، پیسہ، کامیابی چاہیے۔ ہم زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، سکون چاہیے، اچھی صحت اور تھوڑی قدردانی چاہیے۔ زندگی کے ساتھ بدلنا اور حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہونا انسان کا انسان ہونا ہے۔ لیکن ایک چیز کی تبدیلی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، اور وہ ہے انسان کا اندر سے مردہ ہو جانا۔ ہم کتابوں میں پھول رکھتے ہیں، ایسے مرجھائے ہوئے پھول بھی پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے مرجھائے ہوئے چہرے اداس کر دیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پھر سے جوڑا نہ جائے تو میں دکھی ہو جاتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن دل پھول کی طرح کھلا رہے۔ ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، کم عمری میں ان کی شادی ہو چکی تھی، 40+ تھیں کہ دادی بن گئی۔ ان کا کہنا تھا، اب اور کیا کرنا ہے جی کے، اب بس موت کا انتظار ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہماری زندگیوں کے سارے کام نمٹ جائیں تو ہم موت کا انتظار کرنے لگیں گے۔ انسان کیا صرف کاموں کے لیے جیتا ہے؟ انسان انسان ہے، مزدور نہیں۔ شادی، اولاد، پھر ان کی اولاد، ایسی زندگی ختم؟ زندگی تو اتنی خاص ہے کہ یہ بیرونی حالات کے ساتھ سانس ضرور لیتی ہے، لیکن دھڑکتی یہ انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، شادی ناکام رہی، اکیلے بچے پال رہی ہیں تو بس آپ کی زندگی ختم ہو گئی؟ آپ بچوں کے لیے جی رہی ہیں لیکن اپنے لیے مر چکی ہیں، جبکہ آپ کو اپنے لیے سب سے پہلے جینا ہے۔ موت کی تیاری کی جاتی ہے، انتظار نہیں، اور تیاری بھی زندگی کے ساتھ کی جاتی ہے، زندہ دلی کے ساتھ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کوشش کریں کہ جب موت آپ کے پاس آئے تو اسے آپ زندہ ملیں۔ یہ باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، زندگی کے کسی بھی مقام پر ہیں، خود کو زندگی سے ریٹائر نہ کریں۔ جسم کی عمر ہوتی ہے، وہ جوان اور بوڑھا ہوتا ہے، روح کی نہیں ہوتی۔ جتنا روح کو زندگی کے قریب رکھیں گے وہ اتنا ہی مہکے گی۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھیں۔ میں سمجھتی ہوں مقصد ہمیں زندگی کی قوت دیتا ہے۔ وہ مقصد گھر کو جنت بنانے کا ہو، اولاد کی تربیت کا، پڑھنے لکھنے کا، یا پھر انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا۔ معمول کی ذمہ داریوں کے علاوہ ایک ٹارگٹ ضرور سیٹ کریں، پھر اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ ایک کتاب کو ہر حال میں اپنے ساتھ رکھیں، کتابیں ضرور پڑھیں۔ میں چاہتی ہوں آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، کہیں بھی جائیں، آپ علم میں پیچھے نہ ہوں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کسی کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ کام کرنے کا انداز کام کو بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ سوئی دھاگے سے رومال پہ پھول کاٹنا ہی کیوں نہ ہو۔ عمر کے کسی بھی حصے کو غیر اہم نہ جانیں کہ اب کیا فائدہ۔ مصر میں 60-70 سالہ عورتیں تاریخی کھدائیوں کو سپروائز کر رہی ہیں۔ ترکی میں جس گائیڈ کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ سیاح بڑی عمر کے گائیڈ ہائر کرنا پسند کرتے ہیں کہ ان کی معلومات اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ عمر کا بڑھنا انسان کو ناکارہ نہیں بناتا، تجربات انسان کو کندن کرتے ہیں۔ آپ کندن ہیں، خود کو کوئلہ نہ سمجھیں۔ عمرے کے دوران مدینے سے مکہ واپسی پر مجھے ایک خاتون عائشہ ملی۔ ان کا تعلق گاؤں سے تھا۔ ہم نے کافی باتیں کی۔ وہ شوہر کی وفات کے بعد وراثت میں ملنے والا زمین کا ٹکڑا بیچ کر عمرہ کرنے آئی تھیں۔ جو پیسے بچ گئے تھے ان سے بچوں کے لیے چیزیں خرید لی تھیں۔ اور آپ نے اپنے لیے کیا لیا؟ میں نے ان پیسوں میں سے صرف ایک آئس کریم لے کر کھائی ہے۔ ان کے بچوں کے بھی بچے تھے، بہت بڑا خاندان تھا۔ تمام عمر شوہر نے کبھی ہتھیلی پر 2 پیسے نہیں رکھے تھے، وہ ہاتھ پھیلانے سے شرم کرتی تھیں۔ پھر گاؤں کے گھر میں چھوٹی سی دکان کھول لی، اپنی ضرورت وہاں سے پوری کرتی رہیں۔ اولاد ہوئی، جوان ہوئی، لیکن اپنے لیے وہ دکان سے کماتی رہیں۔ کسی اولاد سے کچھ نہیں لیا، اولاد نے بھی نہیں دیا۔ بیٹا اتنی استطاعت رکھتا تھا کہ ماں کے حصے کی زمین خرید لی، لیکن ماں کو عمرے کے لیے پیسے نہیں دیے۔ وہ تاعمر اپنی غیرت کے سائے میں رہیں، ہاتھ پھیلایا تو اللہ کے آگے، اور اللہ نے انہیں اپنے گھر بلایا تو انہی کے حصے سے جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے طے تھا۔ اللہ نے اس غیرت مند بندے کو اپنے گھر بلا کر اعزاز دیا۔
اپنی زندگی کی کہانی سناتے ہوئے وہ کئی بار روئیں۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ نم رہنے والی آنکھیں تھیں، گیلی اور دکھی۔ مجھے جب جب وہ یاد آتی ہیں ان کا یہ جملہ کانوں میں گونجنے لگتا ہے، میں نے صرف ایک آئس کریم لے کر کھائی ہے۔ میں نے صفا مروہ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنے ان 3 بندوں سے ملوا دیں جو آپ کو عزیز ہیں۔ ماجی عائشہ انہی 3 میں سے ایک تھیں۔ مجھے تب بھی یقین تھا، مجھے آج بھی یقین ہے، ہماری یہ مائیں یہ عام عورتیں تو نہیں ہیں۔ جیسے سائرہ رضا کی والدہ، اگر وہ اپنی استطاعت کو اتنے اعلیٰ مقام تک نہ لے جاتیں تو ان کے خاندان کی کہانی مختلف ہوتی۔ ان خواتین نے اپنا آپ قربان کر کے اپنی نسلوں کے بیڑے پار لگائے ہیں۔ یہ عورتیں اللہ کو عزیز نہیں ہوں گی تو کون ہوں گی؟ ہمیں اپنی خواتین کو ساس، بہو، نند، بھابھی کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے ان کی شخصیت کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ماجی عائشہ جیسی خواتین سے میں یہ درخواست کرتی ہوں، اپنے لیے صرف آئس کریم نہ لیں، وہ گرم شال بھی لے لیں جو آپ کو پسند ہے اور آپ اسے بچوں کی فیس میں ڈال رہی ہیں، بیٹیوں کا جہیز جمع کر رہی ہیں، ضرور کریں، لیکن وہ سوٹ خرید لیں جسے کئی بار مارکیٹ میں دیکھ کر چھوڑ آئی ہیں۔ وہ سونے کی چین ہے یا بندے، اسے خرید لائیں، اسے پہن لیں۔ شاید آپ پہاڑوں پر جانا چاہتی ہیں، سمندر دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن کبھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، کبھی فرصت نہیں ملی، لیکن گھوم آئیں، اپنا دل نہ ماریں۔ آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے، کچھ حقوق ان رشتوں کے بھی ہیں، لیکن ان سب سے کہیں پہلے آپ کا خود پر بھی حق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے سب کے حقوق کے بارے میں سوال ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن ہم سے ہمارے حق کا سوال بھی تو ہوگا۔ اپنا حق خود کو ادا کر دیں، اپنا حق خود ہی غصب نہ کریں۔ اس نئے سال میں اپنے لیے نئی خوشیوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر اندر کہیں زندگی مردہ ہو چکی ہے تو اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو نیا سال اور زندگی کی ہر ساعت مبارک۔ سمیرہ حمید کی یہ تحریر نیا سال، دل کی بنجر زمین پر امید کا بیج بونے والی تحریر ہے۔ سمیرہ حمید کے لیے بہت ساری دعائیں، یوں ہی روشن راستے دکھاتی رہیں۔